دیکھیں جو باقی بیماریاں ہیں ان میں ہم کوئی توضیع دیکھ لیتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ملائٹس ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا لبلبا ہے، کارڈیک بیماری ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی خون کی نالیاں تنگ ہو گئی. یہ بیماری میں آپ کو خود بلیم لینا پڑتا ہے ایکچولی. اس میں بھی آپ اب چاہے تو تحقیق آ گئی ہے، تحقیق کر لیکن سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں سر، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ آپ اپنے جو ہے نا مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ کے اندر خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن باقی بیماریوں کے بارے میں پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بات میں متفق ہے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہے. اس کی جو ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تلاش نہیں کرتے، اس کی کردار کی خرابی، موڈ مزاج کا مسئلہ اور بلیمنگ سمبڈی. دیکھیں جب تک سائنٹیفک ریزن یا پکا ریزن یا ایویڈنس بیسڈ ریزن آپ تلاش نہیں کرتے کسی بھی بیماری کا، تو اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوتا. ملیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اب بچہ جانتا ہے کہ اس کا مچھر سے تعلق ہے، اور مچھر بھی جو انوفلیس کا ہو اور اس کی بھی فیمیل جس نے پچھلے 14 دن میں کسی ملیریا کے مریض کو کاٹا ہو، جو فیبرائل کنڈیشن میں چل رہا ہو. تو یہ ساری باتیں سائنس نے ڈسکور کی ماضی قریب میں، بہت عرصے کی یہ بات نہیں ہے، یہ پچھلی صدی کی بات ہے. اس سے پہلے روزانہ 5,000 مریض دنیا میں ملیریا سے جان کھو دیتے تھے. اور یہ ملیریا جو نام ہے یہ نام بھی غلط ہے، کیونکہ ملیریا کا مطلب یہ ہے کہ گندے اور گیلے علاقے سے آنے والی ہوا سے جو بیماری ہوتی ہے، ملیریا کا لفظی مطلب یہ ہے. اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی گندے علاقے سے گیلی ہوا آتی ہے تو اس سے انسان کو بخار چڑھتا ہے. تو کبھی بھی لوگ اس کا بچاؤ نہ کر سکے، لوگ ہمیشہ جان کھو دیتے تھے. طاعون کی بیماری جو ہے، ٹھیک ہے، پلیگ کی بیماری جو ہم بچپن سے سنتے تھے کہ وہ گالی کے طور پہ دی جاتی کہ تجھے طاعون کی بیماری ہو، تجھے پلیگ نکلے. تو اس وقت نہیں پتا تھا یہ بات، اس وقت یہ لگتا تھا کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوا ہوا وہ ہو جائے گا. حالانکہ بعد میں وہ اتنا اس کا سائنٹیفک نالج آیا کہ وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی. اچھا، بہت بیماریوں کے بارے میں ایون یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کو کسی نے جادو کر دیا ہے. حالانکہ وہ جادو کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ ایک بیماری ہوتی تھی جس کی کوئی وجہ سامنے نہیں ہوتی تھی، تو آسان اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی تھی کہ یہ کسی نے جادو کر دیا ہے. اسی طرح ٹوبرکلوسس کی جو بیماری ہے تو شروع میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی کے دکھ دینے سے ہوتی ہے، اور یہ پھر پچھلی صدی میں ہی اس کا علاج دریافت ہوا کہ یہ جو ایک مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس ہے، ایک جراثیم ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو ہی ہمیں ملیریل پیراسائٹ کا پتہ چلا تو اینٹی ملیریل میڈیکیشن آ گئی، اور دنیا میں اب ملیریا تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور ٹوبرکلوسس بھی آپ سمجھے کہ سینیٹوریم بنائے ہوتے تھے سر، آپ ایک چھوٹے چھوٹے کیوبیکل بنا کے اس میں لوگوں کو بند کر دیتے تھے. وہ چونکہ لا علاج سمجھا جاتا تھا، اور باقی آبادی جو ہے اس سے سیپریٹ کر کے کوئی پہاڑی مقام، یہ مری کے قریب بھی. سر قائد اعظم کو کدھر بھیجا تھا انہوں نے؟ زیارت جیسی جگہ پہ جہاں کے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، حالانکہ ان کو ٹی بی تھی. ہاں اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد اور مری کے رستے میں بھی ایک سینیٹوریم ابھی بھی، لاہور کے اندر سینیٹوریم ہے جو آپ کا لاہور جنرل ہاسپٹل ہے، یہ پہلے ٹی بی سینیٹوریم تھا. ہاں کیونکہ اس وقت علاج نہیں تھا، اور پھر سب سے پہلا جو علاج آیا اس میں ایک تو روز ٹیکہ لگتا تھا 2 سال کے لیے، اور پھر کافی مقدار میں گولیاں دی جاتی تھیں، اور لمبے عرصے تک علاج ہوتا تھا اور بندہ صحت یاب ہو جاتا تھا. پھر 9 مہینے کا علاج آیا، ٹیکہ اس میں سے نکل گیا. اب ایک ہی گولی جس کے اندر سب ضروری دوائیاں ملا کے انہوں نے بنا دی ہیں. تو چیزیں کتنی آسان سے آسان تر ہو جاتی ہیں جب آپ کو وجہ پتہ چل جاتی ہے. اچھا، اب نشے کی بیماری میں چونکہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بگڑے ہوئے، کوئی غلط قسم کے لوگوں کی بیماری ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کا کردار خراب ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا کردار خراب ہوتا ہے، موالی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، اور ان کو پھر جو ہے یہ ساری بدنامیاں جھیلنی پڑتی ہیں. اور اہل خانہ کو جب پتہ چلتا ہے تو
وہ اتفاق سے اس موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ جب بیماری اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے اور بہت زیادہ ایسے قوانین کی اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ اس قسم کا چونکہ بندہ ہے تو اس قسم کا کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس قسم کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو بیماری ہے۔ تو انسانوں میں چونکہ اب بہت اس چیز کی کیوریاسٹی پائی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کی اصل وجہ کا پتہ چلائیں، تو پچھلی صدی میں اس بارے میں بہت کام ہوا اور WHO نے بالآخر اسے 1956 میں ایک ایگزیکٹ جسمانی بیماری تسلیم کیا جو جسم میں شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کی نفسیات کو تباہ کرتی ہے، پھر اس کی معاشرت کو تباہ کرتی ہے اور پھر اس کی روحانی قدریں جو ہیں وہ ان کو کھوکھلا کر